السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ فرحاد نثار صاحب کے گھر آتا ہے تو فرحاد کو ماہی نظر نہیں آتی، جس کے بعد فرحاد دیکھنے لگتا ہے کہ ماہی پتہ نہیں کہاں چلی گئی، نظر نہیں آ رہی۔ اس کے بعد فرحاد نثار صاحب کے پاس بیٹھتا ہے اور نثار صاحب سے کہتا ہے کہ سر کیا بات ہے، آج گھر میں کچھ غیر معمولی سی خاموشی سی لگ رہی ہے۔ اس کے بعد نثار صاحب فرحاد سے کہتے ہیں کہ تمہیں زیادہ سناٹا اس لیے لگ رہا ہے کہ وہ باتیں کرنے والی مشین یعنی آفت کی پرکار وہ چلی گئی ہے۔ نثار صاحب کہتے ہیں کہ بھائی اس کے جانے سے تو ہم بھی کچھ اداس سے ہو گئے ہیں اور ہمیں بھی بہت عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، دل نہیں لگ رہا ہمارا بھی اس کے بغیر۔ نثار صاحب کی یہ بات سن کے فرحاد ایک دم حیران رہ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ ماہی نے تو مجھ سے دوستی کی تھی اور وہ ایسے کیسے جا سکتی ہے مجھے کچھ بتائے بغیر، جس کے بعد فرحاد بہت زیادہ خاموش ہو جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ فرحاد بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہے ماہی کی وجہ سے۔ اس کے بعد فرحاد اپنے دوستوں کے پاس آتا ہے تو فرحاد کے دوست کہتے ہیں کہ کیا بات ہے بھائی، تم پریشان سے لگ رہے ہو، کیا ہوا؟ تو جس کے بعد فرحاد اپنے دوستوں کو سب کچھ بتاتا ہے۔ فرحاد یہ سب جب اپنے دوستوں کو بتاتا ہے تو اس کے دوست کہتے ہیں کہ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ تجھے پتا بھی ہے کس خاندان سے ہے اور کہاں رہتی ہے، کیسے ملے گا تو فرحاد اس سے؟ فرحاد اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ میں ماہی کے پاس جاؤں گا اور اس سے لازم ملوں گا۔ اس کے بعد فرحاد اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ ساتویں آسمان پہ کیوں نہ رہتی ہو وہ، یا زمین کی ساتویں تہوں کے اندر، میرا دل کہتا ہے کہ میں اس سے ملوں گا اور میں لازمی اس سے ملوں گا اور میں ڈھونڈوں گا اس سے، میں محبت کرتا ہوں اس سے۔ تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ فرحاد تو ماہی کے خیالوں میں ہی گم ہے اور ماہی کے بارے میں ہی بار بار سوچ رہا ہے۔ فرحاد ماہی سے بہت زیادہ پیار کرنے لگ گیا ہے اور ماہی کے بتائے بغیر چلے جانے سے فرحاد بہت زیادہ دکھی ہو گیا ہے۔ فرحاد کو ماہی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے، جس کے بعد فرحاد سوچتا ہے کہ مجھے ماہی کا پیچھا کرنا ہے اور میں ہر جگہ جا کے رہوں گا اور ماہی کو تلاش کر کے رہوں گا۔ تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ فرحاد جب گھر آتا ہے تو اپنے والدین سے کہتا ہے کہ امی ابو مجھے شہر کسی کام سے جانا ہے اور مجھے کافی دن لگ جائیں گے۔ جس کے بعد فرحاد کی والدہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں اپنے بیٹے سے کہ بیٹا میں تمہیں دور نہیں رکھ سکتی اپنے سے، تم یہیں پر کوئی جاب کر لو۔ جس کے بعد فرحاد کے والد کہتے ہیں کہ اگر شہر بدلنے سے فرحاد کی ترقی ہو سکتی ہے تو کیوں نہیں، اسے جاننا چاہیے۔ فرحاد کے والد کہتے ہیں کہ بیٹا اپنی ترقی کے لیے کسی چیز کی رکاوٹ اپنے سامنے آنے نہ دو، تم جاؤ خوب ترقی کرو۔ جبکہ فرحاد کی والدہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ فرحاد سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں، تو فرحاد کے گھر والے بہت زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں فرحاد کے جانے پر۔ فرحاد کی بہن اور اس کی والدہ بہت زیادہ روتی ہیں، تو اس کے بعد فرحاد ان کو اللہ حافظ کہتا ہے اور اسٹیشن پہ فرحاد کے دوست اس کو چھوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ فرحاد کے دوست اسٹیشن چھوڑنے فرحاد کو آتے ہیں تو فرحاد سے ملتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ جس کے بعد فرحاد کے دوست اس سے کہتے ہیں کہ سن اب جا رہا ہے تو اسے جیت کر ہی آئی ورنہ واپس نہ آئی۔ تو فرحاد ہنستے ہوئے اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ فکر نہیں کر، میں اسے جیت کر ہی آؤں گا یا پھر مر کر آؤں گا۔ یہ بات سن کے فرحاد تھوڑا سا دکھی ہو جاتا ہے اور اس کے دوست بھی دکھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرحاد ٹرین میں چڑھ جاتا ہے اور اپنے دوستوں کو اللہ حافظ کرتا ہے اور اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ بس تم دعا کرنا میرے لیے کہ میں جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس کے بعد فرحاد کے دوست اس کو اللہ حافظ کہتے ہیں اور فرحاد ماہی کی تلاش میں چلا جاتا ہے۔ فرحاد ٹرین میں جاتے ہوئے ماہی کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اسے پا کر ہی رہوں گا اور اب میں جیت کر ہی آؤں گا ورنہ میں واپس نہیں آؤں گا۔ تو جس کے بعد ناظرین آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ فرحاد بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد ماہی کا ایڈریس معلوم کر لیتا ہے۔ اس کے بعد فرحاد ماہی کے گھر آتا ہے تو ماہی کی بھابھی ماہی سے کہتی ہے کہ ماہی تمہیں پتہ ہے کون آیا ہے دروازے پہ؟ تو ماہی کہتی ہے کون ہے بھابھی؟ اس کے بعد ماہی کی بھابھی کہتی ہے کہ ماہی وہی لڑکا۔ تو ماہی کہتی ہے کون لڑکا بھابھی؟ آپ صحیح بتائیں کون ہے دروازے پہ؟ اس کے بعد یہ کہتی ہے کہ ماہی وہی لڑکا فرحاد جس کے ساتھ تم نے شادی میں دوستی کی تھی۔ تو یہ بات سن کے ماہی ایک دم حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کو یہاں کا ایڈریس کیسے معلوم ہوا اور وہ یہاں تک کیسے آ گیا؟ تو ماہی کی بھابھی کہتی ہے کہ ماہی اب کیا ہوگا، تمہارے بھائی کو پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ غصے ہوں گے۔ تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ماہی کا بھائی اچانک وہاں پر آ جاتا ہے اور فرحاد سے کہتا ہے کہ جی آپ نے کس سے ملنا ہے؟ جس کے بعد ماہی بھی وہاں پر آ جاتی ہے تو ماہی کا بھائی فرحاد پہ بہت زیادہ غصے ہونے لگتا ہے۔ تو ماہی کی بھابھی اور ماہی بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی آنے والی ایپیسوڈ کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو یہ کچھ سین تھے جو کہ آپ آنے والی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں اور میرا چینل سپر ڈرامہ ریویو کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والے لیٹسٹ ڈرامے کے ریویوز ملتے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔